میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پڑھا۔ خطبہ شروع کرنے سے پہلے ان کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، وقبائل، گروہوں میں بانٹ دیا ہم نے تم کو، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ مقام و مرتبے والا، سب سے زیادہ عزت والا وہ انسان ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت اونچا ہوتا ہے۔ دنیا کی مالداری، دنیا ایک طرف، لیکن وہ انسان تنے تنہا اکیلا ایک طرف ہو جائے جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کر روزی روٹی نہیں دیتا، صرف اس انسان کو جو تنے تنہا اللہ کو پکارتا ہے نا، اس انسان کی خاطر پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے اس خطبے کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان ہے، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام انسان کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کی بات بھی کروں گا انشاءاللہ۔ انسان کا مقام، انسان کا کیا مرتبہ، انسان کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، آج میں بتانے کی آپ لوگوں کے سامنے کوشش کروں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا چونکہ ہم ہندوستان میں زندگی گزارتے ہیں، کیا صرف ایک مسلمان کی عزت ہے، غیر مسلم کی عزت نہیں ہے؟ اس کی عزت بھی اسلام نے کیسے دی؟ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، وہ مذہب ہو ہی نہیں سکتا جو مذہب انسان کو انسانیت ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اس کا مقام و مرتبہ نہ دے، وہ مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ جس مذہب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا ان کی الہ کا نام، معبود کا نام موجود نہ ہو، وہ مذہب کبھی مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مذہب کبھی، اس وقت تک مذہب کا نام ہم اس مذہب کو نہیں دے سکتے جس مذہب نے کبھی انسان کو انسان کا مقام و مرتبہ نہ دیا ہو۔ اس اسلام نے مسلمانوں کو، ایک مومن کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا بھی بہت اونچا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ انسان کو انسان کے ہونے کے ناطے ہم دیکھیں گے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آج یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو عزت دی، غیر مسلم کو عزت نہیں دی۔ ایسی بات ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ اسلام وہ مذہب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر، آج میں نے جو آیت پڑھی نا، اس آیت کے اندر رب العالمین نے جو خطاب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس۔ اللہ نے کیا کہا؟ کیا مسلمان سے خطاب کیا اللہ نے؟ کیا مومن سے خطاب کیا اللہ نے؟ نہیں، پوری دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر انسان، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا مسلمان بھی ویسے ہی پیدا ہوتا ہے جیسے ہندو پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم اس دنیا کے اندر میرے پاس برابر ہو، لیکن جو انسان مسلمان ہو جاتا ہے، جو مومن ہو جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اللہ نے کہا اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، اگر ہم میں سے کوئی ایک آدمی ہے جو بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے، ایک بڑا کام، ایک ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو آج تک لوگوں نے نہیں کیا، یا لوگوں نے کیا لیکن بہت کم لوگ کرتے ہیں، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے درمیان تشہیر کرتا ہے، اعلانات کرتا ہے کہ دیکھو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں،
لوگوں کے فائدے کے لیے بہت بڑا کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کے درمیان اس چیز کو پھیلاؤ بھائی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے آئیں اور فائدہ اٹھائیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تشہیر کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ جب ایک بڑا کام کرنا ہو تو تشہیر کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ اس سرزمین کے اندر میں ایک خلیفہ لے کے آنے والا ہوں، اس سرزمین کے اندر ایک نگران لے کے آنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایک میں آدمی لے کے آنے والا ہوں، ایک آدمی کو میں پیدا کرنے والا ہوں، بلکہ اللہ نے کہا میں ایک خلیفہ کو پیدا کرنے والا ہوں۔ ہاں، فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ تو فرشتوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اللہ تو ایسے انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو ناشکری کرتا ہے؟ ہم تو تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ایک عظیم مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم اسماء کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، ناموں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سکھایا، جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ تو فرشتوں نے کہا، اللہ تو ایسے انسان کو پیدا کر دیا، اس کے پاس وہ چیز تو نے دے دی جو چیز ہمارے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ کس نے کہا تھا؟ دنیا کی معزز ترین مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں نے کہا تھا، ہاں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جتنا علم تو نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن انسان کو تو نے وہ علم سکھایا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی یا رجل یا انسان کے لفظ کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم اس دنیا کے اندر یہ خلیفہ لے کے آنے والے ہیں۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو اس دنیا کے اندر حکومت چلاتا ہے، جو اس دنیا کے اندر ہر ایک کو اپنے ماتحت کرتا ہے، اس کا نام خلیفہ ہوتا ہے۔ جو حکمران ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ آج اللہ نے خلیفہ تو بنا دیا، لیکن ہم نے اللہ کی ناشکری کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو کر، ہم خلیفہ کے بجائے اپنے آپ کو انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اتنے ذلیل و خوار بن گئے۔ خلیفہ تو دور کی بات ہے، آج ہم اپنا حق مانگ نہیں سکتے، سچائی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، یہ بتا نہیں سکتے کہ ہمارا دھرم، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام وہ مذہب ہے جو اس چیز کو سکھاتا ہے کہ انسان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ سکھاتا ہے۔ آج ہم بول نہیں سکتے، سنتے ہیں، سوچتے ہیں کون ہے جو بولنے والا، بولے اٹھے، لیکن ہمارا نوجوان، وہ نوجوان جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے نا، یہ نوجوان جو چاہے کر سکتا ہے۔ جتنے بھی جنگیں ہوئیں، فتوحات ہوئیں، ان نوجوانوں نے جب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو ان کی قدموں تلے رون دیا۔ یہ نوجوان کی طاقت ہوتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان، میرے مسلمان بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نوجوانوں کے اندر اسلام کی تو دور کی بات، مسلمان کی تو دور کی بات، باتوں باتوں میں گالی دینا، باتوں باتوں میں بڑوں کی توہین کرنا، یہ بزرگ کی توہین کرنا، ماں باپ کی بات کو نہ ماننا، یہ ہمارے مسلم نوجوانوں کا مشغلہ بن گیا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم کی وجہ سے وہ مقام و مرتبہ دیا جو کسی اور کا مقام و مرتبہ ہو نہیں سکتا۔ آج میں ایک اور بات بتا دوں، آج ہم نے سمجھا ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ علم صرف مدرسوں کو جا کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے سمجھا ہے اسکول کو جا کر علم حاصل کیا جا سکتا ہے، نہیں، علم تم کہیں پر بھی حاصل کر سکتے ہو۔ آج ایک ایسا سوشل میڈیا کا دور چلا ہے، بس اتنی سی بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو چیز تم حاصل کر رہے ہو نا، کس کی بات سن رہے ہو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کیونکہ معمولی سا فون بھی ہم لیتے ہیں، کئی دوستوں سے، کئی لوگوں سے پوچھ کر لیتے ہیں، ایک معمولی سا فون جو کئی دنوں کے بعد ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، اس دین کی بات آتی ہے، جس دین کا بدلہ، جس نیکی کی بات آتی ہے، جس اجر کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے،
جس اسلام کا بدلہ دنیا میں بھی ملنے والا ہے، آخرت میں بھی ملنے والا ہے، تو سوچو ہمیں کتنی زیادہ تحقیق کرنی ہوگی کہ ہم جس کی بات سن رہے ہیں کیا یہ سچا ہے، یہ سچی بات ہے، کیا یہ بات قرآن و حدیث سے کہہ رہا ہے، کیا قرآن و حدیث کے بجائے اپنے عقل سے کہہ رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلامی شریعت کے اندر کبھی عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اسلام نے جو بات کہی ہے نا، ان باتوں کو باریکی سے سننا چاہیے۔ قرآن و حدیث کی بات ہو، صحیح بات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلا دیتا ہے، وہی غلط بات پر عمل کرنے سے انسان گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنا میرے رب العالمین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں بتا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا فرشتوں سے کہ ہم نے اس کو ایسا علم دیا ہے جو علم تمہارے پاس نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر فرشتوں کو حکم دیا کہ اب ہم نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم ایسی معزز ترین انسانیت کو اس دنیا کے اندر لائے ہیں جو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقام و مرتبے کا حامل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں اب تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم اس انسان کے لیے سجدہ کرو۔ اللہ اکبر، فرشتوں نے انسان کے لیے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا۔ یہ چیز ہمیں اس بات کی طرف بلاتی ہے میرے مسلمان بھائیوں، جو انسان ایمان میں اعلیٰ ہوتا ہے، جو انسان اسلام میں سب سے اونچا ہوتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی زیادہ معزز بن جاتا ہے، اس کا درجہ فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انسان جب نیک بنتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، مخلوقات میں سب سے زیادہ اونچا، مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والا، مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف والا کون ہے؟ انسان۔ فسجدوا الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ مقام ہے ایک مسلمان، ایک کامل مومن کا، یہ مقام و مرتبہ۔ اللہ اکبر، اللہ نے وہ مقام دیا، آج ہم نے اس مقام و مرتبے کو نہیں پہچانا میرے مسلمان بھائیوں۔ بلکہ یہاں پر ایک بات میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، جو بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں پر جو سجدہ کیا فرشتوں نے، یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی عزت دینے کے لیے، اور یہ وہ سجدہ تھا میرے مسلمان بھائیوں جو سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شریعت کو نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی شریعت، دین اسلام سب کا ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر قوانین، جو چھوٹے چھوٹے قوانین ہوتے ہیں، ان قوانین کے اندر چھوٹی موٹی تبدیلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے لیے لاتا ہے، تاکہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری باتوں پر عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے کیا تھا، اور سجدہ تعبدی ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں، یعنی عبادت کا سجدہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب یہ سجدہ کسی اور کے لیے کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ہمارے شریعت کے اندر نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، نہ سجدہ تعبدی جائز ہے، ہماری شریعت کے اندر کوئی سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کہ اسلام نے ہر انسان کو وہ مقام دیا جو کسی مذہب نے انسان کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک معمولی سا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا یہ واقعہ ہے۔ عبداللہ بن حذافہ جب جاتے ہیں تو اچانک کچھ رومی ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے۔ وہ لوگ جا کر اپنے بادشاہ سے کہتے ہیں یہ صحابی رسول ہے۔ اب وہ بادشاہ انہیں اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے اے عبداللہ، میں تمہیں اپنی بادشاہت دوں گا، مال و دولت دوں گا، اپنی بیٹی سے شادی کرواؤں گا، میری بادشاہت کے اندر حصہ دوں گا، صرف ایک بات کہنا کہ تم اسلام کو چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر تم اپنی پوری سلطنت دے دو،
اہل عرب کی پوری بادشاہت دے دو، ایک پلک جھپکنے تک کے لیے بھی میں اپنے دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنے دین کو چھوڑ نہیں سکتا، نصرانیت کو قبول کرنے کی تو دور کی بات ہے، اپنے دین کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ہمارے صحابی رسول تھے۔ بادشاہ کو غصہ آتا ہے، بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو اس کو قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ سے کہتا ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، لیکن اب بھی نصرانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ تو میں تمہیں معاف کر کے چھوڑ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم قتل کرنا چاہو تو قتل کر دو، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد انہیں سولی پہ چڑھایا جاتا ہے۔ بادشاہ حکم دیتا ہے اے سپاہیوں، اے فوجیوں، اپنے نیزوں کو، اپنے تلواروں کو نکالو، جتنی تکلیف اس کو دینا چاہو دو۔ اب لوگ جاتے ہیں ان کے پیروں پر، ان کے ہاتھوں پر نیزوں سے، تلواروں سے ان کے جسم کو چھید رہے ہیں، ان کے جسم کے اندر نیزے ان کے جسم کے اندر ڈھانپ رہے ہیں، یہاں تک کہ تلوار لے کر ان کے جسم کو چھیدتے ہیں اور کہتے ہیں اب بھی اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو تو ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے، ورنہ ایسے ہی تلواروں سے، نیزوں سے مار مار کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہاں تک کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے نہیں میں اپنے اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا، تم جتنا چاہے تکلیف دے دو، جتنے چاہے نیزے ہمارے جسم کے اندر بھونک لو، ہم تیار ہیں، زخم کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اپنے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ بادشاہ کہتا ہے یہ معمولی سی تکلیف لگ رہی ہے، اسے ایسی تکلیف دی جائے جو تکلیف دیکھ کر یہ پریشان ہو جائے۔ اس کے بعد بادشاہ حکم دیتا ہے کہ ایک دیگ کے اندر پانی ڈالا جائے اور اس کو ابالا جائے، اور اتنا ابالا گیا اس پانی کو، اگر ایک گوشت کا ٹکڑا اس پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو اس گوشت کا ٹکڑا جب پانی کے اندر فوراً گرنے کے بعد گل جائے، اتنا اس کو ابالا گیا، اس پانی کو اتنا گرم کیا گیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن حذافہ کے سامنے ان کے ایک ساتھی کو بلایا گیا، بلانے کے بعد ان کے ساتھی کو اس پانی کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی پانی کے اندر اس مسلمان ساتھی کو ڈالا گیا، ان کی گوشت کی ساری کے سارا گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مسلمان کو شہید کیا گیا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا اگر تم اب بھی اپنے اسلام پر قائم رہو گے تمہیں اس دیگ کے اندر میں ابھی ڈال دوں گا۔ وہ کہنے لگے میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر چاہو تو تم مجھے اس دیگ کے اندر ڈال دو۔ اس کے بعد ان کو لے جایا جانے لگا، دیگ کے اندر جب ڈالا جانے لگا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ کو جب سپاہیوں نے بتایا کہ دیکھو عبداللہ بن حذافہ رو رہے ہیں، بادشاہ بڑا خوش ہوا، شاید اب اسلام کو چھوڑ کے نصرانی بن جائے گا۔ بادشاہ نے بلایا، اپنے پاس بٹھایا، پوچھنے لگا بادشاہ عبداللہ کیا اپنی موت کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے؟ کہنے لگے نہیں، میری موت کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نہیں آئے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صرف ایک جان دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کاش کہ مجھے 100 جانیں دیتا، اے اللہ میں تیری راہ میں ان سارے 100 جانوں کو تیری راہ میں قربان کر دیتا، اللہ نے مجھے ایک جان دیا اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ، یہ بات انہوں نے کہی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آتا ہے، قید خانے میں ڈال دو۔ قید خانے کے اندر ڈال دیا جاتا، قید خانے کے اندر پڑے ہوئے بھوکے پیاسے، یہاں تک کہ جب ان کو بھوک لگی کھانے کے لیے ان کو خنزیر، پگ کا گوشت، خنزیر سور کا گوشت ان کو کھانے کے لیے پیش کیا گیا، کھانے کے لیے تیار رہے۔ یہاں تک کہ ان کو جب پیاس لگی تو ان کو پینے کے لیے شراب پیش کیا گیا، پینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بادشاہ بلاتا ہے، بھوکے پیاسے بادشاہ کے سامنے آتے ہیں، پوچھتا ہے بادشاہ اے عبداللہ تمہیں کھانے کے لیے کھانا دیا گیا، پینے کے لیے شراب جیسی عظیم نعمت دی گئی، کیونکہ عیسائیوں کے پاس اس چیز کو نعمت سمجھا جاتا ہے۔ اس نے کہا اتنی عظیم چیزوں کو تم نے ٹھوکر مار دیا؟ تو عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا اے بادشاہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ارشاد فرمائی میرے مسلمان بھائیوں، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، وہ انسان مرنے والا ہو، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے حرام بھی چیز اس کے سامنے رکھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب انسان مرنے والا ہو اگر کوئی چیز کھانے سے وہ بچ سکتا ہے تو اس چیز کو کھا لینا چاہیے۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اسلام نے وہ مقام دیا مسلمان کو، انسان مر جائے
یہ اسلام کو پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، انسان کی جان باقی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حرام بھی چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صرف اتنا کھاؤ جتنا کھانے سے تمہاری جان بچ سکتی ہے، زیادہ بھی نہیں کھانا، اتنا ہی کھانا جتنا کھانے سے ہماری جان بچ سکتی ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے وہاں پر استدلال کیا، اے بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری جان بچانے کی خاطر قرآن مجید کے اندر اجازت تو دی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اس کھانے کی وجہ سے تیرے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جائے، اس لیے میں اس کھانے کو کھانا نہیں چاہا، اس پینے کو میں نے پینا نہیں چاہا۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن حذافہ کو بادشاہ کہتا ہے، خیر میں تمہیں ایک چانس اور دیتا ہوں، اگر تم میرے پیشانی کو بوسہ دے دو گے، پیار کر کر چلے جاؤ گے، تو میں تمہیں اور تمہارے تمام ساتھیوں کو رہا کر دوں گا، معاف کر کے چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں یہ تو معمولی سی چیز ہے، تمہیں وہ بوسہ دیتے ہیں، تمام کے تمام قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے اور لے کر باہر لے کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھتے ہیں، حضرت عمر کو سارے نشان دکھاتے ہیں جو نشان ان لوگوں نے، رومیوں نے ان کو نیزوں سے، تلواروں سے ان کے جسم پر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں، اے مسلمانوں، آج عبداللہ بن حذافہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم میں کا کوئی ان کے چہرے کو، ان کے سر کو جو ہے بوسہ دے۔ اس کے بعد حضرت عمر اٹھتے ہیں، ان کے چہرے کو، ان کے سر کو بوسہ دیتے ہیں، پر جتنی بھی مجلس کے اندر سارے کے سارے صحابہ بوسہ دیتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس واقعے کے اندر آپ نے دیکھا ایک عیسائی، یہ عیسائی دھرم جو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد مکمل بدل گیا۔ جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھی نا، وہ شریعت ان کے پاس باقی نہیں رہی، پوری کی پوری مٹ گئی۔ لیکن اسلام کی شریعت ایک ایسی شریعت ہے میرے مسلمان بھائیوں، قیامت کے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شریعت باقی رہے گی۔ ہم کیا سوچتے ہیں ہم حفاظت کر رہے ہیں اس شریعت کی، اس اسلام کی، اس مذہب کی ہم حفاظت کر رہے ہیں؟ نہیں، اس مذہب کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے، ہم نے اس نصیحت کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا پوری کی پوری ایک ہو جائے، اس اسلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو کبھی نہیں مٹا سکتی، کبھی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کا ساتھ دینے والا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو کتنا اونچا مقام و مرتبہ دیا، کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے انسان کو وہ مقام دیا۔ علم ایک ایسی چیز ہے نا میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ علم کسی بھی معمولی سی چیز میں بھی آ جاتا ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی سا کاغذ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کے اندر کچھ لکھ دو، کچھ علمی باتیں لکھ دو، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی سا پتھر جس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اس پر بھی کچھ لکھ دو، اس پتھر کا بھی مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی اہمیت جانتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کوئی چیز لکھی گئی ہے۔ وہی سوچو، جب یہ علم انسان میں آتا ہے تو کتنا اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ انسان تو دور کی بات میرے مسلمان بھائیوں، یہ علم ایک کتے کے اندر بھی آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ایک ایسا کتا جس کتے کے اندر بھی علم آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کتے کا درجہ دوسرے کتے کے مقابلے میں بلند ہو جاتا ہے۔ کتے کا شکار کیا ہوا شکار حرام ہے۔ کوئی کتا کوئی چیز پکڑتا ہے تو اسلام کے اندر حکم دیا گیا 7 مرتبہ، ایک مرتبہ مٹی سے اس کے برتن کو دھلا جائے، 7 مرتبہ صرف کتا برتن کے اندر منہ ڈال دے، 7 مرتبہ ہم اس برتن کو دھوئیں گے، ایک مرتبہ مٹی سے دھوئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ شریعت نے، ہماری شریعت نے کہا معمولی کتا جب اس برتن کے اندر اپنا منہ بھی ڈال دے 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا اور ایک مرتبہ مٹی سے دھونے کا حکم دیا گیا۔ لیکن وہی کتا جب آپ اس کو شکار کا علم سکھاتے ہیں کہ کیسے شکار کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ایسا کتا جس کو آپ نے شکار کرنے کا علم سکھایا ہے، اگر وہ شکار کرتا ہے تو اس کا شکار کیا ہوا شکار تمہارے لیے کھانا حلال ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم چیز، علم کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو آدم علیہ السلام کو دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ آج امت مسلمہ اس علم کو بھلا دیا ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ علم سے پیچھے ہم کہاں رہ گئے؟ دنیا کے ہر میدان میں ہم پیچھے رہ گئے۔ علم سے جہاں ہم دوری اختیار کی وہاں ہم نے سیاست سے، ہر جگہ پر ہم نے
ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ آج علم سے دوری ہمارے نوجوانوں نے اختیار کی۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ اپنا حق بھی مانگ سکے، بلکہ اپنا حق یہ ہے، یہ کہنے کی بھی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، پوچھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے۔ کیسے پوچھیں گے؟ میرے مسلمان بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، جہاں پر پوری دنیا کے اندر اسلامی دشمن اس بات کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں نے، اسلام نے، اللہ کے ماننے والوں نے غیر مسلموں کی توہین کی ہے، اس اسلام نے ان کو ان کا مقام و مرتبہ نہیں دیا ہے، یہ غلط ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، جنازہ سامنے سے گزرا، اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی یہ تو یہودی ہے، یہودی کے جنازے پر اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر ایک لفظ کا استعمال کیا جو ہماری شریعت میں آج بھی موجود ہے اور قابل عمل ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر دو چیزیں، اس حدیث کے اندر دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک پہلی چیز ہے جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہونا، یہ پہلے ہماری شریعت میں تھا، یہ چیز منسوخ ہو گئی، اب اٹھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز نبی نے جو فرمائی وہ آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کے نبی کو جب صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی کیوں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہو، یہ تو یہودی ہے، اس کو عزت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ جب وہ انسان ہے تو ہم اس کو عزت دیں گے، اگرچہ کہ یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے ایک یہودی کو عزت دی، ایک غیر مسلم کو اللہ کے نبی نے عزت دی۔ تو آج ہمارا یہ اسلام یہ اس بات کو اجاگر کرانا چاہیے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہمارا دھرم، ہمارا اسلام ہر ایک کو اس کا مقام، اس کی عزت دیتا ہے۔ ایک یہودیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وضو کرنے کے لیے پانی لایا جائے۔ تو ایسے وقت میں صحابہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا مل جائے جس کے پاس پانی مل جائے۔ ایک یہودی عورت، اس کے پاس پانی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس کے پانی سے وضو کیا، صحابہ نے وضو کیا، جتنا پانی تھا سارا کا سارا پانی اس کو ویسے ہی واپس کیا، ذرا برابر بھی پانی خالی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی اس کے برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے، انگلیوں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ ہاں، اس کا پانی ذرا برابر بھی ختم نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب صحابہ اس کے گاؤں جاتے ہیں، اس یہودیہ کے گاؤں جس کا پانی صرف ایک مرتبہ نبی نے استعمال کیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا اس گاؤں میں ایک یہودیہ ہے، ایک یہودی عورت ہے جس کے برتن سے ہم نے وضو کیا تھا، اس کا خیال رکھا جائے۔ سارے گاؤں پر حملہ ہوا، سارے گاؤں پر حملہ کیا گیا، سارے گاؤں کے لوگوں پر صحابہ نے حملہ کیا، لیکن اس بوڑھی عورت کے خاندان اور اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آئے۔ بوڑھی عورت پہچان لیتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ شاید یہ وہی نبی کے افراد ہیں جو آج یہاں پر حملہ کر رہے ہیں، مجھ پر حملہ نہیں کر رہے۔ سارے خاندان والوں کو جمع کرتی ہے، خاندان والوں کو جمع کرنے کے بعد پوچھتی ہے، اے خاندان والوں، کیا تم جانتے ہو کہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کے سارے گاؤں پر حملہ کر رہے ہیں لیکن ہم پہ حملہ نہیں کر رہے، کیوں جانتے ہو؟ لوگ پریشان ہیں، خاندان والے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو بوڑھی یہودیہ خاتون کہتی ہے یہ اس لیے حملہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے سردار، ان کے نبی نے ایک مرتبہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ وضو کیا تھا، اب اس کا احسان یہ لوگ اس طرح نبھا رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے قریب بھی نہیں آ رہے ہیں۔ سارا کا سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اسلام نے سکھایا میرے مسلمان بھائی۔ ایک زمانہ تھا جب جنگیں ہوا کرتی تھی، وقت ختم ہونے کو ہے، میں آخر میں کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ دور جاہلیت میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی نا میرے مسلمان بھائیوں، جب جنگیں ہوا کرتی تھی، جنگ ہونے کے بعد جو قوم جیت جاتی تھی، جو جماعت جیت جاتی تھی، ہاری ہوئی جماعت کے اندر لوگوں کو ڈھونڈا کرتے تھے لوگ کہ میرا دشمن کہاں ہے بھائی۔ جب دشمن مل جاتا اس کے ہاتھوں کو، مرنے کے بعد مر گیا ہو لیکن مرنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو کاٹتے تھے، اس کے چہرے کو کاٹا جاتا تھا، اس کے دل کو اس کے جسم سے جدا کر لیا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے اسلام نے حکم دیا کہ آدمی جب مر جائے نا اس کی بڑی عزت کی جائے گی، جیسے وہ زندہ تھا ویسے ہی مرنے کے بعد بھی ہم اس کی عزت کریں گے، اگرچہ کہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام نے حکم دیا کہ ہم اگر جیت جائیں، مسلمان اگر فتح حاصل کر لیں تو مشرکین ہو، کافر ہو، کوئی بھی ماننے والا ہو،
لیکن ہم اس کے جسم کو مرنے کے بعد اس کے ہاتھ کو الگ نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد مصلح نہیں کر سکتے، اس کو اور زیادہ تکلیف نہیں دے سکتے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے احادیث کے اندر بغور مطالعہ کریں گے میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو یہ حکم ضرور ملے گا آپ کو کہ جو انسان مر جاتا ہے نا، مرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کی کوئی اوقات نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کی عزت ویسے ہی کی جائے جیسے زندہ اس کی عزت کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے احادیث کے اندر آپ کو حکم ملے گا کہ مرنے کے بعد جس انسان کو نہلایا جاتا ہے نا، اس کو آہستہ آہستہ پلٹایا جائے، بے حرمتی کر کر نہیں پلٹایا جائے، بے حرمتی کر کر اس کو نہلایا نہیں جائے گا، بلکہ پورے عزت و تعظیم کے ساتھ اس کو نہلایا جائے گا۔ یہ ہمارا اسلام، یہ دین ہمارا سکھاتا ہے کہ مرنے والے کا ہاتھ توڑنا زندہ انسان کے ہاتھ توڑنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہمارا سکھاتا ہے۔ یہاں تک میرے مسلمان بھائیوں، مغیرہ بن شعبہ، آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، انہوں نے اسلام کی بڑی تعریف سنی، اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا ان کے ساتھ دو غیر مسلم ساتھی موجود ہیں، دو غیر مسلم ساتھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ میں پاکیزہ ہوں، میں مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو قتل کر دیا اور ان کا مال بھی لوٹ لیا۔ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حکم دیکھو، اسلامی شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے، ذرا غور سے سننا میرے مسلمان بھائیوں۔ چونکہ ہم ہندوستان میں زندگی گزارتے ہیں، ہمارا معاملہ ہندو سے بھی ہوتا ہے، مشرک سے بھی ہوتا ہے، نصرانی سے بھی ہوتا ہے، یہودی سے بھی ہوتا ہے، تو ہمارے اخلاق ایسے عمدہ ہوں کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہہ دے کہ یہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے، مسلمان کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ وہ میرے نبی نے سکھایا اخلاق غیروں کے ساتھ بھی۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے کہا بیساق العشیرہ، یہ ایسا انسان ہے جو ہمارے دربار کو آج دستک دے رہا ہے، جو اس مدینے کا سب سے برا انسان ہے، مدینے کا سب سے برا انسان اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اندر آنے کی اجازت دیتے، اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے ساتھ اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں، حضرت عائشہ اس کے جانے کے بعد پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ ہمارے مدینے کا سب سے برا انسان تھا، ایسے انسان کو آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے خود کہا کہ یہ سب سے برا انسان ہے اور آپ اس سے اتنی اچھی گفتگو کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا عائشہ تم نے مجھے کب کسی انسان کے ساتھ ذلت کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا؟ تم نے کب مجھے کسی انسان کے ساتھ ذلیل کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے دیکھا؟ ہم نے ہر انسان کو عزت دے کر بات کی ہے، ہم نے ہر انسان کو اس کا مقام و مرتبہ دے کر بات کیا ہے، ہر انسان کو انسان ہونے کے ناطے ہم نے اس کو اس کا مقام و مرتبہ دیا۔ یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ تو واقعہ میں بیان کر رہا تھا، مغیرہ بن شعبہ اپنے دونوں ساتھیوں کا قتل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اسلام کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے کچھ مال بھی تمہارے لیے لایا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کون سا مال لائے ہو؟ دیتے ہیں اللہ کے نبی یہ سارا کا سارا مال تمہارے لیے ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں یہ مال کہاں سے آیا؟ یہ دیکھو، ہمیشہ ایک مسلمان اپنے بچوں کو اپنے خود کی روزی کو حلال ہونی چاہیے، حلال روزی روٹی۔ مال کتنا آیا نہیں دیکھنا، مال کم ہی کیوں نہ ہو، 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو، حلال آیا، حلال پیسہ ہے، اس کو کھاؤ، اللہ برکت دے گا، اولاد میں بھی برکت رہے گی، تمہارے زندگی میں بھی برکت رہے گی ہمیشہ۔ میرے مسلمان بھائی، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ مال کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا میرے 2 ساتھی تھے جو اللہ کے نبی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، میں نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جو الفاظ ادا کیے وہ قیامت تک وہ حکم باقی رہے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا تمہارا اسلام لانا ہمارے پاس قابل قبول ہے، لیکن تم نے جو قتل کیے ظلم ہے، ہم اس کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے اور نہ تمہارے اس مال کو قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہماری اسلامی شریعت ہمیں سکھاتی ہے، یہی ہماری اسلامی شریعت ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے اخلاق اتنا عمدہ ہو، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر یہ غیر مسلم ببانگ دولے کہنے کے لیے مجبور ہو جائے کہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنے اچھے اخلاق مسلمان کے ہیں۔ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، خصوصاً میرے مسلمان بھائیوں اپنے اولاد کے سامنے، یہ بچے تمہاری امانت ہیں۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمارے اس امانت کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو یاد رکھو،
آج کل یہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا، یہ ہمارا ذمہ داری میں نہیں ہے، اس کو بھلا دیتے نہیں، مرتے دم تک وہ تمہارا بیٹا ہے، اگرچہ کہ شادی بھی تم نے کرا دی اس کی، لیکن مرتے دم تک وہ تمہاری ذمہ داری میں ہے، تمہارا بیٹا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجدوں میں حاضر ہو جاتے ہیں، ہماری زبان اچھی ہے، ہم اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہماری اولاد بھی اچھی ہو، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ مسجدوں میں حاضر ہو، ہماری اولاد کی گفتگو بھی اچھی ہو۔ آج نوجوانوں کا ایک طبقہ آپ دیکھتے ہیں، گالی گلوچ میں، باتوں باتوں میں گالی دینا ان کا مشغلہ بن چکا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کل قیامت کی دن یاد رکھو، اگر ہم اپنی اولاد کو اخلاق نہیں سکھائیں گے، انسانیت اور اسلام دھرم کو ان کو کیسے اپنانا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، ہمارے مذہب پر نہیں سکھائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ یاد رکھو، ہر انسان اس دنیا کے اندر ذمہ داری کے ساتھ آیا ہے، اور جو انسان، ایک حدیث آخر میں بیان کرتا ہوں، اس حدیث کو سن کر اپنے خطبے کو ختم کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کو اس دنیا کے اندر ایک ذمہ داری دے کر بھیجا گیا، اور بیٹا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو، کتنی عظیم حدیث، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اب جو باپ اپنے بیٹے کی ذمہ داری نبھاتا نہیں ہے تو سمجھو گویا کہ اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت میں داخلہ نہیں دے گا جو انسان اس دنیا کے اندر اپنی ذمہ داری کو حق کے ساتھ نہیں ادا کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم وعید آئی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ماحول بن رہا ہے، جو ماحول بگڑ رہا ہے، اسلام کا نام خراب کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، نوجوانوں کو جو ہے مدعا بنائے ہوئے ہیں، ہمارے یہ نوجوان آپ کی امانت